اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ. سل امر کا صیغہ ہے. سل اصال ہے, حمزہ وصل کی ضرورت نہیں رہی, سمجھا؟ اس لیے سل رہا, اس لیے را یرا رویتن ترا سے بناتے ہیں امر حاضر, تو ارا ہوا, کیا ہوا؟ حمزہ وصل کی کوئی ضرورت نہیں, صرف را, صرف را. دیکھ ادھر, دیکھ را. جب پتہ لگائیں گے تو پتہ چلے گا اس میں 3 کلمے ہیں, ورنہ صرف را ہے, امر کا صیغہ ہے. سمجھا؟ کلام مکمل ہے فعل فاعل سے مل کر, سمجھا نہیں؟ انشاء ہے را, تعلیل کے بعد پتہ چلے گا, ورنہ سمجھے گا کہ وہ را اور زا ہے. سمجھا نہیں؟ ہاں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ محمد بنی اسرائیل سے پوچھئے کم آتیناہم, ہم نے ان کو کتنی نشانیاں دی, ہم نے ان کو کتنی نشانیاں دی. مفسر نے فرمایا تبکیتن. کیا مول صاحب؟ یہ سوال برائے استفہام نہیں ہے, یہ سوال اس طرح ہے جیسے کہ اپنے محاورے میں کہا جاتا ہے میاں کتنا سمجھایا تم. یہ مقصد نہیں ہوتا نالائق کہ کتنا سمجھایا, مطلب بتاؤ, تعداد بتاؤ. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنا سمجھانے کے باوجود بھی تم ہر دھرمی سے باز نہیں آئے, اتنا سمجھانے کے باوجود بھی تم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. تو سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ تبکیتن. یہ سوال کیا ہے؟ تبکیتی ہے, برائے استفہام نہیں ہے. سمجھانے کی دریافت کرنا ہے ان سے. ارے اللہ علم بذات صدور, اس کو نہیں معلوم کتنی نشانیاں دی. ارے سوال تو وہ کرے گا جس کو معلوم نہیں, ہم کریں گے, آپ کریں گے, سمجھا نہیں؟ وہ تو اللہ کو معلوم ہے کتنی نشانیاں دی. تو مفسر نے فرمایا تبکیتن. یہی سب جملے سمجھنے ہوتے ہیں تفسیر کے. ان کو خاموش کرنے کے لیے پوچھئے کتنی نشانیاں ہم نے ان کو دی, کتنی ہی واضح نشانیاں ہم نے ان کو دی. کم آتیناہم, کم استفہامیہ, کم استفہامیہ ہے مول صاحب. کم کیا ہے؟ استفہامیہ ہے. معلقۃ لسل من المفعول الثانی, کیونکہ استفہام صدارت کو چاہتا ہے. او مولوی, استفہام صدارت کو چاہتا ہے, اس لیے سل بنی اسرائیل کے اندر سل 2 مفعول چاہ رہا ہے. تو بنی اسرائیل تو ایک مفعول ہے, بنی اسرائیل ایک مفعول ہے. دوسرا مفعول دوسرے مفعول میں عمل کرنے سے یہ کم معنی ہے. دوسرے مفعول میں عمل کرنے سے یہ کم کیا عمل صاحب؟ یہ معنی ہے, معنی. سمجھ گئے نہیں کیا؟ منع مطلب صدارت باطل ہو جائے گی, اس لیے سل اس میں عمل نہیں کر پائے گا. اب کیا کریں گے؟ اب اس کو یہ کم آتیناہم من آیت بینہ, من آیت بینہ, اس کو دوسرے مفعول کے قائم مقام پورے کو کم آتیناہم ممیز من آیت بینہ تمیز, ممیز تمیز سے مل کر کے, سمجھا نہیں؟ اب یہ پورا اس کے مفعول کے قائم مقام ہوگا, مفعول نہیں بن پائے گا. سمجھے بات کو؟ قائم مقام ہوگا. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ, کم استفہامیہ ہے. سل کو مفعول ثانی سے روکنے والا ہے. دیکھا نہیں دیکھا؟ سل کو مفعول ثانی سے روکنے والا ہے, ٹھیک ہے, لیکن لفظاً روکنے والا ہے. کہ میں نے عرض کیا کہ قائم مقام ہوگا یہ, تو قائم مقام کا یہ مطلب کہ معنوی اعتبار سے مفعول ہے. وہی ثانی مفعول آتینا, اور خود یہ کون؟ کم. ارے کم کیا ہے؟ تو مفسر بتلا رہا ہے کہ کم یہ خود آتینا کا ایک دوسرا مفعول ہے. آتینا فعل, نا آتینا ہم نے عطا کیا, فعل فاعل ہے کہ نہیں ہے؟ ہم مفعول اول ہے. کم استفہامیہ, کم استفہامیہ ممیز من برائے بیان آیت بینہ موصوف صفت سے مل کر تمیز, ممیز تمیز سے مل کر آتینا کا مفعول ثانی ہے. کیا ہے مجھے؟ آتینا کا مفعول ثانی ہے, خود اسی کو انہوں نے کہا کیا, اور یہ خود آتینا کا دوسرا مفعول ہے. کون؟ کم. کم مطلب صرف کم نہیں, یہ اپنی تمیز سے مل کر کے خالی کم کیسے ہو جائے گا؟
وہ ممیز ہوا من آیت بینہ، من آیت بینہ، اور اس کی تمیز ممیز من آیت بینہ ہے، کس کی؟ کم کی۔ چلو اتنے ضمیر کے مراجع سمجھنے لگے، چلے اتنی بات کافی ہے، بات سمجھ جائیں تو کافی ہے۔ تو جب یہ مفعول، اب یہ جب کہا سل بنی اسرائیل، سل بنی اسرائیل، تو ابھی آگے چونکہ یہ مفعول کے قائم مقام میں نے کہا مفعول نہیں بنے گا، تو حال وغیرہ قرار دے دیا جائے گا، محذوف مان لیا جائے گا۔ قائلا کما آتیناہم من آیۃ بینہ، یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں عطا کی۔ بعض حضرات نے کم کو خبریہ مانا ہے، مطلب یہ ہے کہ بہت سی نشانیاں عطا کی۔ کیا مجھا؟ کم استفہامیہ اور کم خبریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو بنا ترکیب سمجھ گئے ہیں؟ نہ سمجھے ہو تو بعد میں سمجھ لینا ایک دوسرے سے، ورنہ فراغت کے بعد سمجھ لینا۔ من آیت بینہ ظاہرۃ کفلق البحر، جیسے سمندر کو پھاڑ دینا، وانزال المن والسلویٰ، من اور سلویٰ کو نازل کرنا، فبدلوہا کفرا، فبدلوہا کفرا، تو انہوں نے اس کو کیا کیا؟ ناشکری سے بدل دیا۔ ومن یبدل نعمت اللہ، اصل میں آگے جو ومن یبدل ہے نا معطوف، تو اس کا معطوف علیہ کون تھا؟ تو مفسر نے ظاہر کر دیا عبارت سے کہ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ نے ان کو اتنی نشانیاں دی، اتنی چیزیں عطا کی، فبدلوہا کفرا، اور انہوں نے ان کو کفر سے بدل دیا۔ ومن یبدل نعمت اللہ، اب آگے کہا گیا، اسی کا معطوف علیہ تلاش کر رہے تھے مفسر، تو مل گیا۔ اور جو کوئی اللہ کی نعمت کو بدل دے گا، اے ما انعم بہ علیہ، یا من الآیات، یعنی ان آیات کو جو اللہ تعالیٰ نے اس پر بطور انعام کیا ہے، بھیجا ہے۔ ارے ما انعم، ما کا بیان ہے من الآیات، کس کو بدل دے گا؟ یعنی ان آیات کو بدل دے گا۔ انعم بہ، جو اللہ نے انعام کیا ہے اس پر، ان آیات کو بدل دے گا۔ لأنہا سبب الہدایہ، سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیات کو نعمت سے کیوں تعبیر کیا؟ کہا بھائی ہدایت سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اور آیات کیا ہیں؟ ارے آیات الہیہ یہ ہدایت کا سبب ہے۔ لأنہا سبب الہدایہ، اس لیے کہ ہدایت کا سبب ہے۔ من بعد ما جاءت، من بعد ما جاءت، اس کے پاس آنے کے بعد، کفرن، دوسرا مفعول نکالا کہ کس سے بدل دے گا؟ یہ مفعول ہے، کفرن، کفر سے بدل دے گا۔ فإن اللہ شدید العقاب لہ، یہ جزا تو نہیں ہے لیکن جزا کے قائم مقام ہے، جزا کے قائم مقام ہے۔ فإن اللہ شدید العقاب لہ، تو فإن اللہ، تو یقیناً اللہ اس کی سخت گرفت کرنے والے ہیں، اس کی سخت گرفت کرنے والے ہیں۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے، من آل مکہ کا، ظاہر سی بات ہے شان نزول خاص ہے اہل مکہ میں سے۔ الحیات الدنیا، زُيِّنَ الحیات الدنیا، یہ اس کا نائب فاعل ہے۔ دنیا کی زندگی آراستہ بنا دی گئی ہے، اور صاحب دنیا کی زندگی سجا دی گئی ہے، دنیا کی زندگی سجا دی گئی ہے۔ ایک تو وہ پارٹی ہے جس کے دل میں دنیا کی زندگی سجی ہوئی ہے، اور ایک وہ پارٹی ہے کیا، جس کے دل میں ایمان اللہ نے سجا دیا تھا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِهِمْ وَكَرَّهَ إِلَيْهِمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ ارے کون ہیں؟ حضرات صحابہ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو سجا دیا تھا۔ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان سجا ہوا ہے حضرات صحابہ کے دلوں میں، دنیا داروں کے دلوں میں دنیا سجی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا من اراد الدنیا فلیتجر ومن اراد الآخرہ فلیتزاہد، جو دنیا چاہے تو تجارت کرو، کیا کرو؟ تجارت میں لوگ، آخرت چاہے نا تو قناعت کرو، زہد اختیار کرو، اب فیصلہ کر لو کیا چاہتے ہیں۔ مسئلہ اٹھایا خدا نے کہ تجارت افضل ہے یا زراعت افضل ہے؟ تجارت افضل ہے مطلب بہتر ہے، یا زراعت کھیتی باڑی
تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تجارت بہتر ہے. کیا کہتے ہیں کہ انبیاء نے تجارت کو اختیار کیا تھوڑی بہت جو بھی تھی. شوافی فرماتے ہیں کہ نہیں زراعت افضل ہے. اس میں اور وغیرہ بھی دیگر جانور بھی آتے ہیں, کچھ کھا پی لیتے ہیں بیچارے اسی بہانے. ارے کھیتی میں تو کہا یہ افضل ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی, لیکن قبل النبوہ. قبل ارے بھائی ایک تجارت آپ نے شام کا کیا اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ, دوسرا سفر آپ نے میسرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام میسرہ کے ساتھ کیا. یہ دو تجارتیں آپ کی مشہور ہیں. اس کے علاوہ نبوت کے بعد بھائی ہم نے تو نہ پڑھا ہے نہ کسی مستند اور معتبر عالم سے سنا ہے کہ آپ نے تجارت کی ہو, بلکہ کسی کے پاس کوئی کتاب کہیں لکھا ہو تو آدمی دکھا دے کہ وہاں اللہ جگہ لکھے ہے. سمجھا نہیں؟ اس لیے دلائل دونوں کی اپنی جگہ مضبوط ہیں, دونوں اپنی جگہ دونوں کی مضبوط ہیں. من علمت الحیات الدنیا بالتنبیہ, کس کے ذریعے؟ تنبیہ کے ذریعے. تنبیہ کیا ہے؟ موہا یموہ تنبیہن, ظاہر کو آراستہ کرنا. کیا کرنا؟ ہاں, باطن گندا ہے, ظاہر میں بہت بیوٹی پارلر میں گئے اور کیسے بنا لیا, اور اندر گندگی ہی گندگی ہے میاں, اس کے سوا کچھ نہیں. لیکن اب چہرہ اتنا دیکھو تو اتنی بھی فرصت نہیں ہے مرشا. ہاں جاب کے لیے اسلام سے ہٹ کے کرو گے کیا نالائق ہو. اسلام سے جو لوگ ہٹے ان کو دیکھ لو دنیا میں چل کر کے. سمجھا نہیں؟ یہ لوکل ٹرینوں میں بیچاری آتی ہیں, جلدی جلدی گھر سے اتنی بھی فرصت نہیں ہوتی ہے کہ وہاں اپنا صحیح سے بند سنور کے وہاں سے آفس پہنچیں. جب راستے میں پہنچتے ہیں تو جلدی جلدی وہ میک اپ لے رہے تھے, اس کو ایسے لگا کر کے وہ صحیح سے وہاں آفس میں پہنچنے سے پہلے ہمارا اندازہ ہے کہ وہ بھی نہیں دھلتی, اور راستے میں آ کر کے میک اپ کر کے اور آفس میں اپنا بیٹھ گئے. آپ دیکھ لو دنیا میں. ارے نہیں دیکھے ہیں, نہ دیکھے ہو تو مطلب ایک چیز بتا رہا ہوں, دنیا کا یہی حال ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں نا بہت ترقی, یہ ان لوگوں کا حال ہے جو بیچاری جن کو اسلام نے صرف نازک کہہ کے اور ان کو بتایا کہ تم کو نوکری وغیرہ ضرورت نہیں ہے. سمجھا نہیں؟ ارے نامزیر حالات نہ پیدا ہو تو ہم حالات بالکل نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ جاب کرتے ہیں دیکھو ان کا کیا حال ہے, وہ ادھر سے آیا ادھر سے نہیں پتا, اپنی گاڑی جا رہی ہے اپنی گاڑی جا رہے ہیں, کس کی دوستی کہاں اس کا کچھ پتا نہیں مجھے. بس ایسے زندگی گزر رہی ہے, دنیا دنیا دنیا, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. تنویہ کہتے ہیں ظاہر کو آراستہ کر دینا, باتیں چاہے جیسے. اور انہوں نے اس کو پسند کیا. مطلب جب یہی تو ہوگا, ارے بھائی جب مزین کیا گیا فاحبوہا, اور انہوں نے اس کو ترجیح دی. احبہ احبابا مانے ترجیح دینا, پسند کرنا. نالائق نے پسند میں بھی تو ترجیح ہی ہوتی ہے. پسند میں ارے ترجیح ہی تو ہوتی ہے کہ یہ پسند ہے یا نہیں ہے. وہ حال واقع ہے. یسخرون, ظاہر سی بات ہے جب مضارع کو واو کے ساتھ جوڑا جائے گا اپنے ساتھ, تو یہ جوڑنے کے لیے واو جو آئے گا نا وہ حالیہ ہوگا, وہ اسمیہ میں ہوتا ہے. فعلیہ میں واو کو حال نہیں قرار دیا جاتا ہے. سمجھا؟ واو کے بغیر یہ حال واقع ہوتا ہے. کون؟ مضارع. بات کو سمجھ رہا نہیں سمجھ رہا؟ مضارع حال واقع ہوگا بغیر واو کے. اگر واو کے ساتھ حال ہے تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا. سمجھا؟ اس لیے مفسر نے کہا کہ ہم یہاں محذوف ہے, اور یہ ہے وہم یسخرون من الذین آمنوا. حال یہ کہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا. کیوں؟ لفقرہم, ان کے فقر کی وجہ سے. کعمار و بلال و صہیب, جیسے عمار بن یاسر جی, بلال حبشی, صہیب رومی. ارے سمجھ رہے ہو نہیں؟ یہ وہی صہیب رومی ہے. یہ ہے حضرات صحابہ. یہ نالائق مذاق اڑاتے تھے. ایستہزئون بہم ویتعالون علیہم بالمال, ان کا استہزاء کرتے تھے اور ان پر مال کی وجہ سے فوقیت جتلاتے تھے کہ ہم لوگ تو ان سے فائدے ہیں, غریب فقیر لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں. چنانچہ سورہ عبس کی تفسیر جب دیکھیں گے تو اسی طرح کی بات انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی تھی کہ فقیر وغیرہ ہے, غریب غربا, ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھ کے آپ کی بات سنیں گے. ان کو آپ ہٹا دیجئے وہاں سے, پھر ہم آ کے آپ کی باتیں سنیں گے. تو اسی درمیان عبداللہ ابن ام مکتوم یا عمرو ابن مکتوم, ام مکتوم, آپ تشریف لے آئے اور آپ سے سوال کرنا چاہا.
تو آپ کو تھوڑی سی یہ بات ناگوار اس واسطے لگی کہ بھائی یہ تو صحابی ہیں، لیکن بھائی ان کو مرض کوئی ایسا ہے نہیں، زیادہ سے زیادہ نزلہ ہے ان کو، ایک مسئلہ لے کے آئے ہیں بس. لیکن یہ جو نالائق بیٹھے ہیں تو سب حیضے کے مریض ہیں، سمجھا نہیں؟ یہ سب حیضہ کے مریض ہیں، ان کا علاج پہلے ہونا چاہیے. قانون بھی یہی ہے کہ بھائی بڑے مریض کا علاج پہلے ہوگا اور چھوٹے مریض کا علاج بعد میں ہوگا نہیں. تو یہ لوگ وہاں پر سردار قریش کے موجود تھے. تو آپ کو یہ چیز ناپسند ہوئی، سوال بھی کیا عبداللہ ابن ام مکتوم نے، آپ نے جواب نہ دیا. قرآن کی آیت آ گئی، جبریل لے کے آ گئے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ یذکر فتنفعہ الذکریٰ. پورا قرآن، پوری قرآن کی صورت نازل ہو گئی اور اللہ نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اصول آپ نے اجتہاد ٹھیک کیا کہ جس کا مرض بڑا ہے اس کا علاج پہلے ہوگا، لیکن یہ تو دیکھو کہ وہ مریض اپنا علاج کرانا چاہتا ہے کہ نہیں. جب حیضے کا مریض علاج کرانا چاہے گا تب تو ڈاکٹر علاج کرے گا، اور نزلے کا مریض علاج کرانا چاہ رہا ہے وہ نہیں کرانا چاہ رہا ہے. تو جو علاج کرانا چاہ رہا ہے اس کا علاج پہلے ہوگا، جو کرانا ہی نہیں چاہ رہا اس کا علاج کیا ہوگا. ارے کچھ سمجھے میری بات کو. یہ ہے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. والذین اتقوا الشرک، اور وہ لوگ جو لوگ شرک سے بچے، وہم ہؤلاء، اور وہ یہ ہیں کون؟ ارے یہ ایمان والے بھائی، یہ ایمان والے، یہ عمار بلال شعیب جن کا مذاق اڑاتے تھے لوگ. فوقہم یوم القیامہ، فوقہم، ہاں قیامت کے دن ان سے بلند ہوں گے. سن لو کان کھول کے، قیامت کے دن اقبال جس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. آج لوگ نام لینے میں لذت محسوس کرتے ہیں، سمجھا؟ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ روزی دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے. بغیر نہیں جتنا کیے ہو اتنا، ارے کرتے ہو کم دیتا ہے زیادہ، بعد میں ہم جوڑا دیں گے. رزقا واسعا، سمجھا؟ ارے عبادت تو اب شروع کیا، نالائق نابالغ جب تک کھایا اس میں کیا ہو، اس کا کیا دیا. تو اللہ جو کچھ دیتے ہو بغیر حساب کے دیتے ہیں. رزقا واسعا فی الآخرہ، اب دنیا ملشا دونوں مراد ہے، یعنی وسیع روزی عطا کرتے ہیں آخرت میں یا دنیا میں. ارے دونوں میں مراد ہے، یہاں بھی دیتا ہے وہاں بھی دیتا ہے. یہاں بھی اس کا دل ایسا مالدار ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو جی خدا کی یاد میں بیٹھے جو دنیا سے بے غرض ہوگا، تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمہ تھا. عبد اللہ کا یہی حال ہوتا ہے. اب صورت نقل کر رہے ہیں مفسر کہ مطلب یہ جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں ایمان والوں کا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے وہ بلند ہوں گے قیامت کے دن. تو کیا مطلب تو کریں ملک المذکور منہم اموال الساخرین ورقابہم. مفسر فرما رہے دیکھ بئی صورت کہ اللہ مالک بنا دے المذکورہ منہم، ان لوگوں کو جن کا مذاق اڑایا گیا ہے، اموال الساخرین، مذاق اڑانے والوں کے مال کا، ورقابہم، اور ان کی گردنوں کا. یہی صہیب رومی، عمار بن یاسر اور بلال حبشی ہیں. سمجھاؤ صوفی لوگ کہ بدلے میں بڑے بڑے شورما آئے تھے، لیکن اللہ نے مال کا بھی مالک بنایا اور جان کا بھی مالک بنایا. 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے. سمجھا؟ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا. اسی سے ہوئی تیرے غم قدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی. وہ آستہ نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے عشق میں تو نے مزے ستم کے لیے. اقبال نے شوق کا لفظ یہاں استعمال کیا ہے. کیا؟ جہاں میں نے کہا ہے کسی کے عشق میں تو نے مزے ستم کے لیے، علامہ اقبال نے کہا کسی کے شوق میں تو نے، لیکن شوق تھوڑا ہلکا لفظ معلوم ہوتا ہے، سمجھ رہے نہیں؟ ہاں، کسی کے عشق میں تو نے مزے ستم کے لیے. وہ جفا ہی نہیں، وہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. سمجھ رہے نہ لائے، حقیقی محبت ہوتا ورنہ تو پھانسی لگا لیں. ہاں چل، ایک لمبا قصیدہ کا اقبال نے حضرت بلال حبشی میں، اس وقت نہیں سنا سکتے آپ کو، یاد ہے پورا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ نبیین مبشرین ومنذرین. اللہ فرما رہا ہے کہ لوگ ایک امت تھے، مول صاحب لوگ ایک مذہب پر تھے، الل ایمان.
ظاہر سی بات ہے، آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح علیہ نبی جناب علیہ السلام تک جی سب لوگ توحید پرست تھے، اس میں کفر اور شرک کا شائبہ نہیں تھا۔ سب سے پہلے پیغمبر ہے حضرت نوح علیہ السلام جو آئے ہیں کس کے لیے؟ آکام اور یہ شرک اور کفر سے ڈرانے کے لیے اور آخرت کا بھروسہ دلانے کے لیے سب سے پہلے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام۔ آپ سے پہلے تو لوگ آتے تھے، بتاتے تھے کیسے رہنا ہے، کیسے زندگی گزارنا ہے، مطلب یہ دنیا کی کہہ لیجیے بالکل طفولیت کا زمانہ ہے، بالکل حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بالکل بچپن کا زمانہ ہے۔ اور حضرت علیہ السلام کے زمانے میں اب یہ بڑھ چکی ہے، اب ادھر بدماشی شروع ہو گئی۔ تو قرآن اسی کو نقل کر رہا ہے کہ لوگ ایک امت تھے، معلوم ہوا کہ گھر واپسی کیا ہے کہ ایمان پہ آ جاؤ، اس پہ آ جاؤ، اس لیے کہ سب آدم کی اولاد ہو۔ آدم نبی اور رسول تھا، نبی اور رسول سے بڑا واحد کوئی نہیں ہوتا ہے دنیا میں۔ تو جب باپ تیرا واحد ہے تو تیری گھر واپسی کب ہوگی؟ جب تم توحید پہ آ جانا لائق۔ یہ کیسے کہتا ہے گھر واپسی گدھے نہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، اسلام کی فطرت پر ہر آدمی پیدا ہوتا ہے۔ دلائل کی روشنی میں بات کی جائے وہی ہے، جب 20 چوکا 100 ہوتے ہیں تو کون تم کو ہرا دے گا؟ دلائل کان الناس امۃ واحدہ۔ چلیے چھوڑ دیں، حاضری لگا دو مجھ سے۔